السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف بھائی سوال بھیجا اپنے بھائی کا، پیارے نبی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ اور تکلیف پہنچایا؟ کس صحابی کے متعلق یہ بات کہی؟ یہ واقعہ کیا ہے؟ جی میرے سامنے حدیث ہے کتاب النکاح ابو داود میں سے، اور حدیث نمبر ہے 2069، 2069 نمبر کی یہ روایت ہے، اور یہی حدیث مسلم کے اندر 2449 پر، اور اسی طرح یہی حدیث بخاری کے اندر 3110 پر۔ اس حدیث میں جناب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری شادی کرنے کا ذکر ہے۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خطب بنت ابی جہل علی فاطمہ فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وفي حدیث وإني لست احرم حلالا ولا احل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبنت عدو اللہ مکانا واحدا ابدا۔ حضرت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جیتے جی دوسری شادی کے لیے ابو جہل کی بیٹی کو شادی کا پیغام دیا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمانے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے فرمایا ان فاطمہ منی، فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، یعنی میرا جگر گوشہ ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، اور مجھے فکر ہے کہ کہیں اس کے دین میں کوئی امتحان نہ آ جائے۔ فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے یہ خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں اس کے دین میں کوئی امتحان نہ آ جائے۔ ان فاطمہ منی وانا اتخوف ان تفتن فی دینہا، اور نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا میں کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن قسم ہے اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن یعنی ابو جہل کی بیٹی کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس خطبے اور بیان اور فرمان میں جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سیدہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے، یعنی فاطمہ کو زوجیت میں رکھ کر فاطمہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی کو فاطمہ کی سوکن بنانے سے منع کر دیا، یعنی اپنا جو نبی علیہ السلام کا خیال تھا، آپ کا جو اظہار تھا وہ آپ نے کر دیا۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ ابو جہل کی بیٹی کو فاطمہ کی سوکن بنانا یہ فاطمہ کے لیے امتحان کا باعث ہوگا اور یہ تکلیف دہ معاملہ ہوگا۔ حالانکہ 4 تک شادیاں کرنا ایک وقت میں شریعت کی طرف سے الاؤڈ ہے، اور اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جناب علی کو دوسری تیسری چوتھی ہی شادی سے منع نہیں کیا، صرف ابو جہل کی بیٹی کو فاطمہ کی سوکن بنا دینا یہ سخت ناپسند فرمایا۔ اور قرآن پاک میں ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہیں کسی طرح یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب کو، محبوب کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کی۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر جناب علی علیہ السلام اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ اگلی حدیث ابو داود کے اندر 2070 میں فسکت علی
رضی اللہ تعالی عنہ ان ذالک النکاح، حضرت علی اس دوسری شادی سے یعنی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح یعنی ابو جہل کی بیٹی کو فاطمہ کی سوکن بنانے سے سائلنٹ ہو گئے، خاموش ہو گئے، اپنے ارادے کو پائے تکمیل کو پہنچانا جناب علی علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ تو اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ تو یہ صحابی آپ کے چچا زاد اور آپ کے داماد تھے جناب مولا علی علیہ السلام، اور جناب علی علیہ السلام فاطمہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کرنا چاہتے تھے۔ یاد رکھیے کہ ابو جہل کافر اور بے ایمان ہو کر مرا تھا، اور ان کی بیٹی اور ان کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ مسلمان ہو گئے وغیرہما۔ اور اسی طرح اسی حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوسرے داماد جناب حضرت ابو العاص بن الربیع، اور اسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوسرے داماد جناب حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف بھی فرما دی کہ ابو العاص نے جو ہے وہ جو بھی کہا سچ کہا اور وعدہ وفا کیا اور وعدے کو پورا کیا۔ اب بعض لوگ اس میں بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ میں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر گرا دیا گیا ابو بکر عمر نے رضی اللہ عنہما وغیرہما، اور ان کے گھر کو جلا دیا گیا، اور نبی علیہ السلام کی وراثت کو اور باغ فدق کو اور آپ کی وراثت کو قبضے میں لے لیا گیا اور اس پر ناجائز قبضہ کیا گیا۔ تو یہ تمام باتیں ابو بکر سے عمر کے حوالے سے سب من گھڑت اور جھوٹ ہیں۔ واقعہ فقط اتنا ہے، حضرت علی ابو جہل کی بیٹی فاطمہ کی سوکن بنانے لگے تھے، مگر نبی علیہ السلام کا خطبہ اور خطاب سن کر اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔